اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ رکوع نمبر 24 آیت نمبر 189۔ یہاں سے ہم نیا رکوع اسٹارٹ کریں 24۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ترجمہ: اے پیغمبر، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے۔ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہیں جو پرہیزگار ہوں اور گھروں میں ان کے دروازے سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ تفصیل: آیت نمبر 189، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا ہے۔ ہلال کو دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ چاند کی پہلی تاریخ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد نصف چاند دیکھ کر پتہ چل گیا کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے، 2 ہفتے ہو گئے تو پورا چاند ہو گیا۔ اب اس نے گھٹنا شروع کیا، تو یہ نظام گویا لوگوں کے لیے اوقات کار کی تعین کے لیے ہے، اور اس زمن میں خاص طور پر سب سے اہم معاملہ حج کا ہے۔ یہ نوٹ کیجئے کہ صوم کے بعد حج اور حج کے ساتھ ہی قتال کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے۔ نماز اور روزہ ہر جگہ ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ ہر جگہ دی جا سکتی ہے، لیکن حج مکہ مکرمہ میں ہی ہوگا، اور وہ مشرکین کے ذریعے تسلط تھا، اور اسے مشرکین کے تسلط سے نکالنے کے لیے قتال لازم تھا۔ قتال کے لیے پہلے صبر کا پیدا ہونا ضروری ہے، چنانچہ پہلے روزے کا حکم دیا گیا کہ جیسے اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے ایسے ہی خود روزہ رکھو۔ سورۃ البقرہ میں صوم، حج اور قتال کے احکام کے درمیان یہ ترتیب اور ربط ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اہل عرب ایام جاہلیت میں بھی تو حج تو کر رہے تھے، مناسک حج کی کچھ بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ بدعات و رسوم کا اضافہ بھی کر لیا تھا۔ ان میں سے ایک بدعت یہ تھی کہ جب وہ احرام باندھ کر گھر سے نکل پڑتے تو اس کے بعد اگر انہیں گھروں میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آتی تو گھروں کے دروازوں سے داخل نہ ہوتے، بلکہ پیچھے سے دیوار پھیلان کر آتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بڑا تقویٰ ہے۔ فرمایا، یہ سرے سے کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے داخل ہو دیوار پھیلا کر، بلکہ اصل نیکی تو اس کی نیکی ہے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے اور حدود الہی کا احترام رکھے۔ یہاں پوری آیت کو ذہن میں رکھ لیجئے جس کے آخر میں الفاظ آئے تھے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، چنانچہ آیت مطالعہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ کے الفاظ میں نیکی کا وہ پورا تصور ہے جو آیت البر میں بیان ہو چکا ہے۔ اب اگلی آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ترجمہ: اور جو لوگ
تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تفسیر لیجئے، یہاں قتال کا حکم آ گیا۔ سورۃ البقرہ کے نصف ثانی کے مضامین کے جو 4 لڑیاں میں نے گنوائی تھیں، یعنی عبادات، معاملات، انفاق اور قتال، یہ ان میں سے چوتھی لڑی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کر رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 191 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 24۔ اس رکوع کی 3rd آیت ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو۔ اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ تفسیر مہاجرین مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تھے، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اہل ایمان پر قافیہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، کفار و مشرکین سے قتال کے زمن میں کہیں یہ خیال نہ آئے کہ قتل اور خون ریزی بری بات ہے۔ یاد رکھو کہ فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ ایسے حالات جن میں انسان خدائے واحد کی بندگی نہ کر سکے، اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، وہ حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو، یہ سارے حالات فتنہ ہیں۔ تو واضح رہے کہ قتل اور خون ریزی اتنی بڑی شے نہیں ہے جتنی فتنہ ہے۔ پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں تو ان کو قتل کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آیت نمبر 192 سورۃ البقرہ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ پھر اگلی آیت نمبر 193 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے۔ پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ تفسیر دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں اب یہ جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ مسلمانوں جان لو، ایک دور تھا کہ 12-13 برس تک تمہیں حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، مارے کھاؤ لیکن ہاتھ مت اٹھانا۔ اب تمہاری دعوت اور تحریک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں تو یہ نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے پوری زندگی میں، اس کا احکام کی تنفیذ ہو رہی ہے۔ یہ آیت دوبارہ سورۃ الانفال میں زیادہ نکھری ہوئی شان کے ساتھ آئی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔
کلہ للہ۔ آیت نمبر 39 ہے، اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین نے کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین کی بالادستی جزوی طور پر نہیں بلکہ کلی طور پر پوری انسانی زندگی پر قائم ہو جائے، انفرادی زندگی پر بھی اور اجتماعی زندگی پر بھی، اور اجتماعی زندگی کے بھی سارے پہلو کلی طور پر اللہ کے احکام کے تابع ہوں۔